اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا؟ ایک وقت تھا جب مکہ کی سرزمین بتوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا اور ہر لوگ ہر چیز کو پوجنے لگ گئے تھے۔ ایسے میں ایک آدمی اٹھا جس نے دنیا کو توحید یعنی ایک خدا کی پہچان کرائی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اسلام کی شروعات 610 عیسوی میں اس وقت ہوئی جب غار حرا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی اور انہیں اللہ کا رسول منتخب کیا گیا۔ یہ مذہب صرف ایک خدا کی عبادت کا درس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز خالق اللہ اس کے آگے جھکنا چاہیے اور باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اسلام کی سب سے بڑی مذہبی کتاب قرآن کریم، جس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول درج ہیں۔ مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور صاحب استطاعت ہونے پر حج ادا کرتے ہیں۔ حج مکہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ مکہ وہ ہولی پلیس ہے جہاں پہ تمام مسلمان ساتھ میں ایک مرتبہ اکٹھے ہو کر خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں اور اس کو وہ حج کا نام دیتے ہیں۔ حج عبادت، مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا ہے جہاں وہ نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ عمل وہ دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں۔ اسلام میں نکاح ایک مقدس رشتہ ہے جس میں مرد عورت کو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کے بندھن میں باندھا جاتا ہے۔ شادی میں مہر کا تصور ہوتا ہے جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے اور اس رشتے کو مضبوط بنایا جاتا ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں اسلام بہت واضح اصول دیتا ہے۔ اس میں حلال اور حرام کا کنسیپٹ بہت کلیئرلی بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر پوری ڈیٹیل دی گئی ہے کہ آپ نے کیا چیز کھانی ہے اور کیا نہیں کھانی اور کس چیز پہ پابندی ہے۔ مثال کے طور پہ سور کا گوشت اسلام میں بالکل حرام ہے۔ مردار جانور، خون اور ایسا کوئی بھی جانور جو غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ اسی طرح شراب اور دوسری نشے والی چیزیں بھی منع کی گئی ہیں۔ آج دنیا تقریباً 1.9 بلین مسلمان ہیں جو اسلام کو مانتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مسلمان سعودی عرب، پاکستان، انڈونیشیا، ایران، مصر، ایشیا کے ممالک اور یورپ کنٹریز وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اسلام کی تبلیغ کرنے والے لوگوں کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے مولوی، عالم دین، مفتی اور قاری اور مسجد کے امام وغیرہ۔ ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے اور یہ لوگ اسلام کی تعلیمات کو آگے پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کرسچینٹی، عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب۔ کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے جس کو ماننے والوں کو تعداد تقریباً 2.3 ارب ہے۔ یہ مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی ہے جنہیں جیزس کرائسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مذہب کی شروعات 1 صدی عیسوی یروشلم سے ہوئی، یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی شروعات ہوئی اس ٹائم سے ہی آج کا جو کیلنڈر ہے اس کو سیٹ کیا گیا۔ جیسے آج 2025 جو آج فلسطین اور اسرائیل کے علاقے میں واقع ہے یروشلم، یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا جاتا ہے اور یہ عیسائی اس بات کو کلیم کرتے ہیں اور ان کو ماننے والے کہتے ہیں کہ وہ لوگ گناہوں سے بچانے کے لیے دنیا میں آئے۔ عیسائیت کی سب سے بڑی کتاب بائبل جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو چرچ کہا جاتا ہے اور جہاں ہر اتوار کو اجتماعی عبادت کی جاتی ہے، جیسے مسلمان جمعے والے دن عبادت کرتے ہیں۔ عیسائی مذہب میں شادی کو مقدس سمجھا جاتا ہے اور زیادہ تر شادیاں چرچ میں پریسٹ کے موجودگی میں ہوتی ہیں۔ شادی کے دوران ایک خاص وعدہ کیا جاتا ہے کہ میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور چاہے اچھا وقت ہو یا برے۔ کھانے پینے کے معاملے میں عیسائیت میں بہت سخت اصول نہیں ہیں، لیکن کچھ فرقے سور کا گوشت اور شراب سے پرہیز کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ عیسائی امریکہ، برازیل، روس، میکسیکو اور یورپ ممالک میں رہتے ہیں۔ عیسائیوں میں تبلیغ کا کام پادری اور بشپس کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو بائبل کی تعلیمات سکھاتے ہیں۔ ہندوازم دنیا کا سب سے قدیم مذہب
سب سے قدیم تو نہیں ہے، ہندو مت جو ہے نا دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے جو 4000 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ اس کی ابتدا قدیم ہندوستان میں ہوئی اور یہ کوئی ایک شخص یا پیغمبر کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ صدیوں میں چلتا آنے والا یہ نظام ہے۔ ہندونزم بہت سارے خداؤں کا مجموعہ ہے اور سب سے مشہور कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमा برہما، وشنو، شیو، لکشمی، سرسوتی۔ ہندونزم کی سب سے مقدس کتابیں وید، بھگوت گیتا اور رامائن ہے۔ ان کی عبادت گاہوں کو مندر کہا جاتا ہے جہاں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندو میں شادی ایک مقدس بندھن ہے جو پھیڑے اور منتر پڑھنے کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے۔ کھانے میں زیادہ تر ہندو ویجیٹیرین ہوتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں اور گائے کا گوشت تو کھانا ان کے لیے سخت منع ہے۔ دنیا میں 1.2 ارب ہندو ہیں جن میں سے زیادہ تر بھارت، نیپال، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں۔ ہندو مذہب کی تعلیمات پھیلانے والے کو پنڈت، سوامی یا گرو کہا جاتا ہے۔ بدھزم ایک ایسا مذہب ہے جو امن، دھیان اور نروان یعنی مکمل سکون اور روحانی آزادی پر یقین رکھتا ہے۔ اس کی بنیاد سدھارتھ گوتم نے رکھی جو بعد میں بدھ کہلائے۔ یہ مذہب 500 قبل از مسیح میں نیپال اور بھارت کے علاقوں میں شروع ہوا۔ بدھزم میں کسی ایک خدا کی عبادت نہیں کی جاتی بلکہ بدھ نظم کی جو تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے، بدھ کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے جو زندگی میں سادگی، محبت اور عقل کے سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ بدھزم کی مقدس کتابیں تریپٹاکا، سدھارتھ کی تعلیمات اور دھرم پد ہے۔ ان کے عبادت گاہوں کو وہار یا بودھ مندر کہا جاتا ہے جہاں بھکشو راب دھیان اور چنتن کرتے ہیں۔ بدھزم میں شادی کو معمولی عمل سمجھا جاتا ہے اور اس میں زیادہ مذہبی رسومات نہیں ہوتی۔ یہاں کسی بھی کھانے پر زیادہ سختی نہیں ہے لیکن زیادہ تر بدھ مت ویجیٹیرین ہوتے ہیں۔ سکھ نظم کی بنیاد گرو نانک نے رکھی جو 15ویں صدی میں بھارت کے پنجاب علاقے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایک خدا پر یقین رکھنے، انسانیت کی خدمت اور برابری کا پیغام دیا۔ سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب ہے جسے وہ اپنے آخری زندہ گرو مانتے ہیں۔ سکھوں کی عبادت گاہ کو گردوارہ کہا جاتا ہے جہاں وہ کیرتن، پات اور لنگر کرتے ہیں۔ سکھ مت میں شادی کا اندھ کارج کہا جاتا ہے جو گردواروں میں مقدس قربانی کے ساتھ انجام دی جاتی ہے۔ کھانے میں حلال حرام کا تصور نہیں لیکن سکھ زیادہ تر ویجیٹیرین ہوتے ہیں اور وہ تمباکو، شراب اور دوسرے نشوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ دنیا میں 3 کروڑ سے زیادہ سکھ ہیں جو زیادہ تر بھارت، پنجاب اور برطانیہ، کینیڈا، امریکہ میں رہتے ہیں۔ سکھ مذہب کے مبلین کو گرنتھی یا خالصہ کہا جاتا ہے۔ یہودیت سب سے قدیم مذہب۔ یہودیت دنیا کے سب سے قدیم مذاہب میں سے ایک ہے جس کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی۔ اس کا آغاز 3000 سال قبل از مسیح میں فلسطین اور اسرائیل کے علاقے سے ہوا۔ یہودی ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی مقدس کتاب تورات ہے۔ یہودیوں کی عبادت گاہ کو سیناگوگ کہا جاتا ہے جہاں وہ دعائیں کرتے ہیں۔ شادی میں مرد عورت ایک معاہدہ سائن کرتے ہیں اور شادی کے دوران ایک خاص گلاس توڑنے کی رسم ہوتی ہے جو یروشلم کی تباہی کی یاد دلاتی ہے۔ یہودی کھانے پینے میں بہت سخت اصول رکھتے ہیں جس کو شیر فوڈ کہا جاتا ہے۔ وہ سور کا گوشت، جھینگا اور خون والا گوشت نہیں کھاتے۔ دنیا میں 1 کروڑ 50 لاکھ یہودی ہیں اور زیادہ تر اسرائیل، امریکہ، یورپ میں رہتے ہیں۔ ان کے مذہبی رہنما کو ربی کہا جاتا ہے۔ جین مت ایک بہت پرانا مذہب ہے جس کی بنیاد مہاویر نے رکھی جو 500 قبل از مسیح میں بھارت میں پیدا ہوئے۔ جین مت کسی بھی جاندار کو نقصان پہنچانے سے سختی سے منع کرتے ہیں۔ یہ لوگ مندروں میں عبادت کرتے ہیں لیکن اصل عبادت روحانی پاکیزگی اور مراقبے پر ہوتی ہے۔ جین مت میں شادی ایک خاندانی معاملہ سمجھا جاتا ہے اور جین پیراکار زیادہ تر ویجیٹیرین ہوتے ہیں بلکہ کچھ تو زمین کے نیچے اگنے والی چیزیں جیسے پیاز اور آلو بھی نہیں کھاتے۔ دنیا میں 50 لاکھ سے زیادہ جین پیروکار ہیں جو زیادہ تر بھارت، امریکہ اور برطانیہ میں رہتے ہیں۔ ان کے مذہبی رہنما کو سادھو یا آچاریہ کہا جاتا ہے۔ تاؤنزم ایک چینی مذہب ہے جو لاؤزی نامی فلسفی نے 600 قبل مسیح میں
شروع کیا۔ یہ مذہب کہتا ہے کہ دنیا میں ہر قدرتی بھاؤ کے مطابق ہوتا ہے۔ توامت کے پیرکار مندروں میں عبادت کرتے ہیں اور چی یعنی زندگی کی توانائی متوازن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں شادی کی کوئی خاص مذہبی رسم نہیں ہوتی اور کھانے میں زیادہ سبزی خور ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا میں 2 کروڑ سے زیادہ تاؤسٹ ہیں جو زیادہ تر چین، تائیوان اور ہانگ کانگ میں رہتے ہیں۔ ان کے مذہبی رہنماؤں کو تاؤ ماسٹر کہا جاتا ہے۔ شیطانیت یہ ایک ایسا متنازع مذہب ہے جو 1966 میں اینٹن لاوی نے امریکہ میں شروع کیا۔ شیطانیت کو عام طور پر برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے پیروکار شیطان کی پوجا نہیں کرتے بلکہ خود کو سب سے اہم سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ کسی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے اور چرچ میں نہیں جاتے بلکہ اپنی خوشی کو سب سے بڑا اصول سمجھتے ہیں۔ دنیا میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس فلسفے کو مانتے ہیں جو زیادہ تر امریکہ، یورپ اور کینیڈا میں پایا جاتا ہے۔ جاپان کا قدیم مذہب یہ جاپان کا قومی مذہب ہے جو 5ویں صدی قبل مسیح میں شروع ہوا۔ اس مذہب میں قدرتی عناصر اور آباء و اجداد کی روحوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ شنتوئزم کے لوگ مندر میں عبادت کرتے ہیں اور روحانی توازن کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ شادی میں روایتی جاپانی لباس پہنا جاتا ہے اور کھانے میں یہ لوگ سمندری غذا اور چاول کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا میں 8 کروڑ سے زیادہ شنتوئزم کے ماننے والے ہیں جو زیادہ تر جاپان میں رہتے ہیں۔ ان کے مذہبی رہنما کو کانوشی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔